آج 5 محرم الحرام پیر کا دن ایک ایسی تسبیح بتانے لگا ہوں جو آپ کو غنی کر دے گی۔ جو شخص غریبی کی زندگی گزار رہا ہے، محتاجی کی زندگی گزار رہا ہے، پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، اس شخص کو چاہیے یہ ایک قیمتی تسبیح ضرور پڑھ لے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دے گا، اس کی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کی غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو غیبی مدد عطا فرمائے گا۔ اس تسبیح کو غیبی مدد کی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ نہایت قیمتی عمل ہے، نہایت قیمتی تسبیح ہے۔ جو شخص اس تسبیح کو پڑھ لے گا انشاءاللہ تعالی وہ شخص مالا مال ہو جائے گا۔ اس قیمتی تسبیح کو جاننے کے لیے کہ کس طرح پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کون سی پڑھنی ہے، اس پورے بات کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو وہ رموز ملیں گے، وہ اثرات ملیں گے، وہ چیزیں ملیں گی جن کا آپ کے ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں پیدا ہوا۔ دوستو، ذہنی سکون چاہتے ہو، گھریلو پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، میاں بیوی کے اختلافات ہوں، رزق کی تنگی ہو، کاموں میں رکاوٹ ہو، مقدمات میں پریشانی ہو، عبادت میں دل نہ لگتا ہو، روحانی ترقی چاہتے ہو، جادو جنات شیاطین کے اثرات سے نجات چاہتے ہو، الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کا حل چاہتے ہو تو آپ اس تسبیح کا آج ضرور ورد کیجئے گا۔ پیر کا دن، محرم الحرام کا مہینہ اور پیر کا دن کی آپ کو پتہ ہے جس قدر فضیلت ہے، جس قدر عظمت ہے، اور اسی طرح محرم الحرام کا تو مہینے کی کیا کہنے۔ اور اس مہینے کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جیسے ہر ایک دن کی فضیلت ہوتی ہے، ہر رات کی عظمت ہوتی ہے، دنوں کے اندر جیسے ہفتے کے اندر 7 دن ہے اور 7 دنوں میں جمعۃ المبارک کے دن کی بہت فضیلت ہے، پیر کے دن کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ حضور کی ولادت اس دن ہوئی اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اس حبیب کی ولادت اس دن میں ہوئی۔ تو آپ اندازہ لگائیں جس کے صدقے سے یہ دن ملے، جس کے صدقے سے یہ راتیں ملی، اس کی ولادت اس دن کے اندر ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیے پیر کے دن کی کتنی فضیلت ہے، کتنی عظمت ہے۔ میں اس بات کی طرف نہیں جاتا، میں آپ کو وظیفے کی طرف لے کر چلتا ہوں اور اس تسبیح کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے دوستو، آپ نے پیر کے دن کسی بھی لمحے اس عمل کو کر لینا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، دوپہر پڑھ لیں۔ پیر کا دن سارا ہی بابرکت ہوتا ہے۔ جب صبح کا سورج نکلتا ہے اس وقت سے لے کر غروب تک پورا دن ہے، اور آپ اس تسبیح کو رات بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو آج رات چاند ہمارا اسلامی اعتبار سے جو آج رات مغرب کے بعد شروع ہوگا وہ ہمارا پیر کا دن اور رات شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو دن بدلتا ہے وہ پیر کا جو ہوتا ہے وہ اس رات سے شروع ہو جاتا ہے، اور چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ اس رات جب 5 آئے گی، آج مغرب کا سورج غروب ہوگا تو اس کے بعد ہماری 5 شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ پیر کے 24 گھنٹے شروع ہو جاتے ہیں۔ کل مغرب تک یہ ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں۔ اس وقت کے اندر آپ کسی وقت بھی یہ تسبیح بیٹھ کر پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کرنا ہے، اور تو وضو آپ کسی نماز کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ اس عمل کی نیت سے تازہ وضو کیجئے گا۔ جب آپ وضو کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے ایسی جگہ پر بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھنی ہے جہاں پر کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو، تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے فوراً اثرات ملنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ تسبیح پڑھنے والا شخص ایسے ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے، برکتوں کے دروازے، رزق کے دروازے اس شخص کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ کے خزانوں کی چابیاں اس بندے کے ہاتھ میں لگ جاتی ہیں۔ اس لیے آپ ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ دوستو، وہ تسبیح یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت بھی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اگر صرف اکیلا اسم اعظم پڑھ لیا جائے تو انسان کا مقدر تو وہ بھی بدل دیتا ہے، انسان کی تقدیر تو وہ بھی بدل دیتا ہے۔ اور جب آپ اس آیت کو یوں ملا کر پڑھیں گے، گھر کے اندر سے جتنی بے برکتی ہے، جتنی نحوست ہے، کوشش کریں اگر آپ گھر کے اندر اس عمل کو پڑھ لیں تو اس کی بہت زیادہ برکات نصیب ہوں گی، کیونکہ اگر گھر کے اندر کوئی ایسے اثرات ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور جو میرے دوست احباب بیرون ملک ہیں، اپنا کاروبار
کر رہے ہیں وہ اس تسبیح کو جس کمرے میں وہ رہتے ہیں، جس ہاسٹل میں وہ رہتے ہیں، یا کہیں پر کوئی جاب کے لیے گیا ہے، کسی کاروبار کے لیے گیا ہے، وہ اپنے گھر میں موجود نہیں، کہیں پر بھی ہے، وہ جس جگہ بھی ہے، وہ اپنے گھر کا تصور کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لے۔ عمل کو پڑھنے کے بعد پہلے اپنے جسم پر پھونک مار لے، اس کے بعد تصور کے اندر آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کا تصور کرتے ہوئے گھر کے پورے کونوں کے اندر ایک دیوار سے شروع کرے اور چاروں اطراف پھونک مار دے، اور پھر وہ دیکھے گا اس کے نظارے اور پوچھے گا اپنے گھر والوں سے، بتاؤ آپ اپنے گھر میں کتنا سکون ملا ہے اور کیسے ہمارے گھر سے پریشانیاں ختم ہوئی ہیں۔ اس کو لوگ خود بتائیں گے، اس کے گھر والے، اگر وہ گھر کے اندر رہتا ہے تو وہ خود محسوس کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی کتنی برکتیں میرے گھر کے اندر نازل فرما دی ہیں، اور اس سے بڑھ کر میں اور عمل کی گارنٹی کیا دے سکتا ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو شخص جتنا خلوص نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، جتنا محبت کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کو اس قدر ہی اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کے بعد آپ نے کمرے میں بیٹھنا ہے، کوشش کرنی ہے تنہائی میں بیٹھیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے درمیان کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی، اس بات کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ اور دوسری بات ہے، جو میں جتنی تعداد بتاؤں اس تعداد میں بھی آپ نے کمی پیشی ہرگز نہیں کرنی۔ یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہوں، یوم عاشوراء کی رات ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کا حصہ بننا چاہتا ہے وہ ایک تسبیح درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں بتا دے کہ میں نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار درود پاک پڑھ لیا ہے، ساتھ اپنا مقصد لکھ دے۔ انشاءاللہ جب ہماری اجتماعی دعا ہوگی آپ کے لیے ضرور دعا کی جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جائز مقصد کے اندر ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں دوستو، جب ہم کسی سے دعا کرواتے ہیں تو اس میں زیادہ مقبولیت کے اصرار ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری تو ویسے بھی اجتماعی دعا ہے، اور دعا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، مقدر بدل دیتی ہے۔ جو اولاد کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے، روزگار کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے، جو مقروض ہے قرضے سے نجات کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے، شادی میں بندش ہے اس کی دعا کروانا چاہتا ہے، کسی کام کے اندر رکاوٹ ہے دعا کروانا چاہتا ہے، انشاءاللہ 100 بار درود پاک پڑھے، انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک بھی پیش کیا جائے گا، اس کے لیے دعا بھی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹیں اس کی برکت سے دور فرما دے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ہمارا ایک ادارہ ہے جس کو ہم شروع کر رہے ہیں محرم الحرام کے اندر، جو دوست احباب، اس کا نام ہے جامعہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جو دوست احباب اس جامعہ کے اندر اپنا حصہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا، اس کی میں نے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو بھی دکھائی ہے، یہ ہماری جگہ ہے۔ جو دوست احباب اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ضرور اس میں حصہ بھی ڈالیے صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ یہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر بھی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس میں حصہ ڈال کر ثواب درائن حاصل کریں۔ انشاءاللہ یہ دونوں جہاں کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھی دور فرمائے گا، ہر طرح کے دکھ اور مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اول آخر آپ نے اس کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جس وقت اس تسبیح کو مکمل کر لیں اس رات آپ نے سونے سے پہلے ایک بار سورت واقعہ بھی پڑھنی ہے، سورت واقعہ بھی ایک بار پڑھنی ہے، اور آپ نے یہ تسبیح 450 بار پڑھنی ہے، اور رات سوتے وقت آپ نے سورت واقعہ پڑھنی ہے، اور صبح دیکھیں گے آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، سب رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر اس تسبیح کو آپ ڈیلی پڑھنے کا معمول جاری رکھیں، انشاءاللہ ہر آنے والا دن آپ کی کامیابی کا ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔